ویلکم بیک۔ امریکہ ایران ثالثی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی استقبال کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں اور فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ پاکستانی وفد کے دورہ ایران میں امریکہ اور ہمارے موقف پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکہ ایران ثالثی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پہنچ گئے ہیں اور تہران پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے استقبال کیا ہے۔ پاکستانی وفد کا وہاں پر استقبال کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے۔ امریکہ ایران ثالثی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں موجود ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ علامہ عارف واحدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کے وقت کا اہم دورہ۔ امن کے لیے پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی علامہ صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب، اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں موجود ہیں، امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور سید محسن نقوی صاحب تہران کے دورے پر اچانک پہنچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور پاکستان کا خوش آئند اقدام ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب جو یہ عالمی تنازع ہے بہت بڑا، اس میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے۔ اس سے پاکستان کے وقار میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانی وزارت خارجہ نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا خطے میں واحد فعال ثالث جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو دلچسپی ہے وہاں پہنچے، اور وہاں جو ایران کے سید عباس عراقچی نے ان کا پرجوش استقبال کیا ہے، وہ بھی لائق تحسین ہے۔ بہت بڑا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ اس سے پاکستان کا جو وقار بلند ہوا ہے، اور میں جو خبریں دیکھ رہا ہوں یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اس کا صحرا پاکستان کے سر پہ ہوگا۔ یہ کردار جو اتنے بڑے تنازع کو حل کرانے کے لیے پاکستان ادا کر رہا ہے، اس سے عالمی دنیا کو ایک پیغام ہے کہ ہم انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ، انتہائی جدوجہد کے ساتھ امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم سے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اپنی پوری کاوش اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس تنازع کو ختم کیا جائے اور خطے میں انشاءاللہ امن قائم ہو جائے۔ اور جس طرح سے پاکستان آج پوری دنیا میں امن کا کردار ادا کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کو اسلام آباد قبول ہے، آج پاکستان پوری دنیا میں ریلیونٹ ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کی جائے، خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ کی، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ بڑی بڑی قوتیں دنیا میں موجود ہیں، خطے میں بہت بڑے ممالک موجود ہیں، لیکن اللہ نے یہ عزت پاکستان کو عطا فرمائی ہے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب جس انداز میں اول سے مسلسل جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ ایک پازیٹو کردار ادا کر رہے ہیں، مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی امن کی خواہش، امن کا پیغام، اور خطے میں جو اس جنگ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اور صرف پاکستان کی عوام کے لیے تو ہے ہی بہت بڑی، ہم سمجھتے ہیں کہ سرفرازی اور عزت کا مقام ہے، لیکن عالمی سطح پہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، دنیا کے حکمران ہیں، وہ مسلسل جو پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، عالمی میڈیا جو پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح پہ ایک بہت بڑے امن کے علمدار کی حیثیت سے ابھرا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس امن قائم کرنے میں اور ان مذاکرات کو کامیاب کرنے میں انشاءاللہ موفق ہوں گے۔ جس طرح ایران ہم پہ اعتماد کر رہا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ بھی پاکستان کی قیادت پہ اسی طرح اعتماد کرے گا، اور یہ امن کا راستہ جو ہے انشاءاللہ اچھے نتیجے تک پہنچے گا، اور ہم کامیاب ہوں گے کہ یہ جنگ ہم خطے میں بند کرا سکیں اور اس تنازع کو ختم کرا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ عارف واحدی صاحب، ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ پاکستان تنہا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔
ایران اور امریکہ میں پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ مذاکرات میں ایران سے پابندیاں ہٹانے پر بھی بات ہوگی۔ یورینیم افزودگی کی سطح پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران آبنائے ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں۔ جنگ کے بعد پڑوسی ممالک کی مدد سے آبنائے ہرمز کی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ ایران کا جوہری پروگرام صلح کے علاوہ کسی مقصد کے لیے نہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پیغامات کا تبادلہ جاری رہا۔ آج تک بھی پاکستان کے واسطے سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ بہت امکان ہے کہ ہم پاکستانی وفد کی میزبانی کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان اور امریکہ نے ہمارا موقف سنا اور یقیناً اس دورے کے دوران امکان ہے کہ فریقین کے موقف پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اس بار جو مذاکرات ہوں ان میں مکمل جنگ بندی، ایران پر پابندی ہٹانے کے علاوہ ایران کے تمام حقوق پر بات چیت ہونی چاہیے، جس میں ایران کے جنگ سے نقصانات بھی شامل ہیں۔ یورینیم کی افزودگی کی سطح اور نوعیت پر بات ہو سکتی ہے۔ یہ خبر کہ ایران چند ہفتے یا چند مہینے میں جوہری بم بنا لے گا قطعی غلط ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے امن کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ خطے میں کوئی حرکت یا مداخلت معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ ایران خطے کے ملکوں کی مدد سے امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کی سلامتی یقینی بنانے کے قابل ہے۔ فی الحال ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ صرف پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر جدہ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان اہم ملاقات ہوگی۔ خطے میں امن، مشرق وسطی کشیدگی، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 15 سے 18 اپریل تک سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکی کا بھی دورہ کریں گے، جہاں شہباز شریف کے ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو، ایران اور امریکہ میں جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی جریدہ بلومبرگ کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کا مقصد مذاکرات کے لیے مزید وقت حاصل کرنا ہے۔ ثالث ممالک مسائل کے حل کے لیے بات چیت کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسائل میں آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا اور ایران کی جوہری افزودگی کا معاملہ شامل ہے۔ امریکی جریدہ بلومبرگ کے مطابق ایران اور امریکہ میں جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع پر بات چیت جاری ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کا مقصد مذاکرات کے لیے مزید وقت حاصل کرنا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو میں دعویٰ، کہا وہ اس جنگ کو اختتام کے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ وہ مداخلت نہ کرتے تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ صورتحال بدلنے کے لیے امریکہ کو فوری اقدام کرنا پڑا۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران کسی بھی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، وہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہیں۔ Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that.
ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایک بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران عدم استحکام نہیں چاہتا، ہم نے ہمیشہ تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کا جنگ کے بعد پہلا اعلیٰ سطح رابطہ، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زید اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ غیر معمولی رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یو اے نے خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے مذاکرات میں آبنائے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ٹرمپ چاہتے ہیں ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل ہو۔ 49 برس کی بد اعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. After 49 years, there's a lot of mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight, but yet we are negotiating to have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, the ceasefire is holding. The president doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. In Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon. چین کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے کے لیے تمام سازگار کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی کرانے پر پاکستان کا کردار سراہتے ہیں۔ انہوں نے منصفانہ اور متوازن ثالثی کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف بھی کی۔ کہا دوبارہ جنگ ہونے سے روکنا ترجیح ہے، جنگ بندی برقرار رکھی جائے، تنازعات کا سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ٹرمپ کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کیئر سٹارمر نے کہا وہ ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں امریکہ برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی شرائط ہی کیوں نہ بدل دے۔ ایران جنگ پر میرا موقف شروع سے واضح ہے، اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں، اپنے فیصلے پر قائم ہوں، کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اس جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ Position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. جنگ بندی میں توسیع اور پاکستان میں مذاکرات کے تسلسل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ ایران جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نتن یاہو حکومت اس امن عمل سے خوش نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ امید ہے تمام تر مسائل کے باوجود بات چیت کا یہ عمل جاری رہے گا۔ جنگ بندی سے ملنے والے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ناگزیر ہے۔ خطے میں امن اور استحکام صرف صہیونی حکومت کی مرضی کے خلاف ہی ممکن ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے امن کی امیدوں کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ ترکیہ مغربی کنارے کے مظلوموں کے حقوق کا دفاع اور لبنان میں شہید ہونے والے بچوں کے خون کا حساب مانگتا رہے گا۔ چین بہت خوش ہے کہ امریکہ ابنائے ہرمز کھول رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا وہ یہ کام چین اور پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں دوبارہ کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں۔ چین نے ایران کو ہتھیار نہ بھیجنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ وہ چین جائیں گے تو صدر شی جن پنگ ان کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ وہ بہت سمجھداری سے مل کر کام کر رہے ہیں جو لڑائی سے بہتر ہے۔ یاد رہے ضرورت پڑی تو ہم لڑنے میں بھی کسی سے کم نہیں بلکہ سب سے بہتر ہیں۔ امریکی سینٹکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ہدایت پر 9 جہاز آبنائے ہرمز سے واپس لوٹ گئے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران 48 گھنٹے سے کوئی جہاز امریکی فوج کے پاس سے نہیں گزرا۔
BBC نے بھی چھ تجارتی جہاز واپس ایرانی بندرگاہ لوٹنے کی خبر دی ہے. ان میں 2 تیل بردار جہاز رچ اسٹاری اور کرسٹیانا شامل ہیں. جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا منصوبہ. امریکہ کے بغیر بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کی تیاری کر لی گئی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت. جہاز رانی بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا بھی منصوبہ زیر غور ہے. تجارتی بحری کمپنیز کا اعتماد بحال کرنا بنیادی مقصد قرار دیا گیا. آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے. فرانسیسی صدر کی جانب سے غیر جانبدار دفاعی مشن کا اعلان کیا گیا. جنگ میں شامل ممالک کو اتحاد سے باہر رکھنے کی تجویز بھی دی گئی. امریکہ، اسرائیل اور ایران کو ممکنہ طور پر مشن سے خارج کیا جائے گا. یورپی بحری جہاز امریکی کمان کے بغیر آپریشن کریں گے. یورپی سفارتکاروں کے مطابق منصوبہ جنگ کے خاتمے کے بعد نافذ ہوگا. سمندر میں موجود ایرانی تیل کی فروخت کی عارضی اجازت چند دن میں ختم ہو جائے گی. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ تیل کی فروخت میں عارضی اجازت میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی. یہ سہولت اس سے پہلے 20 مارچ سے 19 اپریل تک محدود مدت کے لیے دی گئی تھی. ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت اقدامات تیز کیے جا رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. عباس عراقچی نے کہا، ایران نے قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمیشہ سختی سے مقابلہ کیا. میدان جنگ کی طرح سفارتی عمل میں بھی ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ شامل ہیں. قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قطر تنازع کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا. دونوں رہنماؤں کا خطے کی مجموعی صورتحال، قیام امن کے لیے جاری سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق. لعنت بھیجتا ہوں عہدے پر. ایک لمحے کے لیے بھی میں اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتا. مجھ پر یہ عہدہ تھوپا گیا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے علیمہ خانم کے الزامات مسترد کر دیے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تینوں بہنیں میرے دفتر آئیں اور استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی. چاہتا ہوں جب بھی بانی سے اگلی ملاقات ہو میرا استعفیٰ انہیں پیش کیا جائے. علیمہ خانم میں سیاسی سمجھ بوجھ محدود ہے. بیچتا ہوں ہر عہدے پر، مجھے کوئی خواہش نہیں. یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے. خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا. عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا یا آ کے میرے سامنے بیٹھی. انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو. اس لیے صرف میں اس عہدے پر قائم ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا. میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو. اگلی میٹنگ جب ان سے ہوتی ہے تو میری خواہش ان تک پہنچائی جائے اور میں خواہش کروں گا کہ وہ میری بات کو مانی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھتی ہیں سیاسی معاملات کو، نہ وہ سمجھتی ہیں لائے عمل کو. اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو ہم نے واپس لانا ہے. ان کو ایک طریقے سے خائف کیا گیا ہے. پورٹ قاسم کراچی پر بحری سرگرمیوں میں تیزی. کوئلے اور سویابین لدے جہاز لنگر انداز ہو گئے. پیٹرول سے لدا جہاز بھی پورٹ قاسم کے فوڈکو ٹرمینل پر برت ہوگا. سویابین کے بیج اور کوئلے سے لدے 5 بحری جہاز لنگر انداز ہو چکے ہیں. آج کنٹینر، پام آئل، گیسولین اور سیمنٹ کے مزید جہازوں کی برتنگ ہوگی. کراچی ایئرپورٹ پر حج آپریشن کی تیاریاں جاری. پہلی حج پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین کی 1 ٹائم امیگریشن سعودی حکام کریں گے. کراچی ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن حکام کے لیے 8 کاؤنٹرز مختص کیے گئے ہیں. پاکستان میں امیگریشن کے بعد عازمین کی سعودی عرب میں امیگریشن نہیں کی جائے گی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر میں مخصوص بینرز لگے ہیں جن پر لکھا ہے کراچی کو حق دو. بینر اور پوسٹر لگانے سے شہر صاف نہیں ہوگا. جو پرنٹر غیر قانونی اشتہارات بنائے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. وارڈنز کو ویجیلنس اسکواڈ کا حصہ بنا رہے ہیں. ویجیلنس اسکواڈ وال چاکنگ، پوسٹر اور بینرز لگانے والوں پر نظر رکھیں گے. الیکٹرک بائکس پر مشتمل اپنی ویجیلنس ٹیم کے لیے موٹر بائکس لے آئے ہیں. ہم نے اس حوالے سے یہ ٹاسک دی اپنے وارڈنز کو. کوئی پوسٹر لگا رہا ہے جگہوں پہ، بینر لگا رہا ہے، وال چاکنگ کر رہا ہے، چوری چکاری ہو رہی ہے، یہ جو بلدیاتی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہے، اس کی آپ روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں. میں بھی دیکھ رہا ہوں شہر کے مخصوص سگنلز کے اوپر بینر لگے ہوئے ہیں. کراچی کو حق دو، اس میں ایک نعرہ ہے کراچی کو صاف کرو اور نیچے لکھا ہے جماعت اسلامی. اگر سڑک پر جا کے بینر لگاؤ گے تو کیا شہر صاف کیا جا رہا ہے؟ اتنے بھی یہ پرنٹنگ پریس والے ہیں نا، یہ جو اس طرح کے بینر لگائیں گے نا ان کو سیل کریں گے. اب وہ سوچ رہے تھے یار یہ
बाबू आया है कोई, इसको डराएंगे धमकाएंगे शोर शराबा करेंगे भाग जाएगा। मैं पक्का कराची वाला हूँ, अब ये वो वाला वक्त नहीं रहा कि थंडर स्क्वाड चले। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।